طہارت بھی ایک انسان کا ایک حکم ہے نا کہ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے شیر کو منجن کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ بلی کو دیکھا؟ وہ خلال تو کیا تھا اس دن وہ گلشن اقبال میں، برش نہیں کرتی کوئی، ان کا وہ ہے ہی نہیں، نہ غسل جنابت ہے، نہ جمعے کا غسل، نہ ہفتے کا غسل، بس یہ جیسے چل رہے ہیں. تھوڑی بہت اللہ نے ان میں صفائی ستھرائی انسٹال کر دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. انسان اگر اس طرح رہنا شروع کر دے تو خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی بدبو سے ہلاک کر دے گا. صفائی ستھرائی میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ دانت. جن کے پاس قرآن نہیں ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ وہ دانت صاف نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے دانت صاف کرنا شروع کیے ہیں، اور ان کے محققین سے جا کے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے دانت صاف کرنا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. اسلام جب تک نہیں آیا تھا یا مسلمان جب تک دنیا میں نہیں پھیلے تھے، یہ لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے. ہمارے رشتہ دار فرانس سے ہو کے آئے، انہوں نے فرانس کی بڑی تعریف سنی تھی کہ فرانس نظیف لوگوں کا شہر ہے، نفاست پسند، انتہائی نفیس ہوتے ہیں نا، بہت ہی نازک مزاج، ذرا سی یوں آئی مر گئے بے ہوش، گھن آئی، بدبو آئی، اور بہت ہی نازک مزاج. کہہ رہے میں نے بڑا سنا تھا کہ فرانسیسی بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، بہت خوشبوئیں بہت ہیں. فرانس میں رہ کر آئے تو ان کو وجہ سمجھ میں آئی کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہے کہ ان کی بدبو بھی بہت مشہور ہے. جتنی بدبو ان میں ہوتی ہے وہ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کے بغیر جا نہیں سکتی، اس لیے یہ خوشبو کے بغیر نہیں چلتے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، جو چیز بہت زیادہ ہوگی تو اس کے مقابلے میں بھی وہ چیز بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلا ہے مسلمان کے جسم سے اگر خوشبو نہیں بھی آتی تو کم از کم ہمارے ایک دوست، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں صاف ستھرے، ان میں بھی ہوتے ہیں. تو بتا رہے تھے کہ ہم نے خود ایک انگریز سے سنا، اس نے کہا کہ نہانا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے. لیکن پورا نہیں سیکھا، ابھی بھی بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں نہائے بغیر. لیکن بہرحال بہت سو نے سیکھ لیے، نہاتے ہیں. اور ہم کتنا نہاتے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمیں اسکولوں میں سے پتا چلا ہے؟ یہ تو مذہب نے حکم دیا ہے نہانے کا. انسان اگر قرآن کو ہم فالو نہ کریں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا بال کہاں کے کاٹنے ہیں اور کہاں کے باقی رکھنے ہیں. اس میں بھی لوگوں کے بڑے اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال سب جگہ کے کاٹ لو، تو وہ داڑھی بھی، مونچھیں بھی، سر کے بال بھی ٹنڈ کرا کے عجیب سے گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں سب جگہ کے بال رکھ لو، جیسے کہ سکھ ہیں تو ہر جگہ کے بال ان کے بڑے گئے، بڑے ہی جا رہے ہیں. کیونکہ ایک فیصلہ کس سے کر رہے ہیں؟ عقل سے. انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اگر کوئی ان کو کہے گا تو کہے گا تمہاری عقل ہوگی، میری عقل نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو یہ نہیں پتا ناخن کاٹنے ہیں بڑھانے ہیں. وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو ناخن کاٹنا شروع کر دیے. جب تک ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی انہیں ناخن کاٹنے کا رواج بھی نہیں تھا. اتنا ماحول خراب تھا یورپ کا ایک زمانے میں کہ میں نے ایک بیان میں اس کا تذکرہ کیا. میں نے ایک عرب کی کتاب پڑھی، اس نے 150-200 سال پہلے یورپ کے جو گندگی کے حالات تھے وہ بیان کیے ہیں. اس نے کہا اس نے ایک پرانا شادی کارڈ نکال کے لایا کہیں سے. وہ جیسے شادی کارڈ ہوتے ہیں نا، اس پہ مضامین لکھے ہوئے ہوتا ہے نا، تو کوئی پرانا 100-150 سال پرانا کا برطانیہ کا اس کو شادی کارڈ مل گیا. برطانیہ میں رائل فیملی کا کہ شہزادے کی شادی تھی تو شادی کارڈ چھپے تھے اور رائل فیملیز کو اس میں دعوت دی گئی تھی. تو اس شادی کارڈ پہ جو ہدایات لکھی ہوئی تھیں اس ہدایات کا اس نے عربی میں ترجمہ کیا. وہ ہدایات یہ لکھی ہوئی تھیں کہ جتنے بھی شرکا شادی میں شرکت کے لیے آئیں گے رائل فیملی کے، ظاہر ہے رائل فیملی بھنگی چماروں کو تھوڑی بلائے گی، وہ بادشاہ لوگ جو ہیں، تو جتنے بھی شرکا آئیں گے ان تمام سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں یاری بات سمجھ، یہ ثبوت ہے باقاعدہ، دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. دوسری بات، پلیٹ میں تھوکیں نہیں، جو کھانے کا برتن ہے اس میں بلغم نہ تھوکیں. یہ رائل فیملی کا حال تھا. اور اس نے لکھا ہے کہ ترک خلافت میں جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ترکوں کا جو خلافت عثمانیہ تھی، اس بادشاہ کے پاس جب یورپ کا کوئی
بادشاہ ملاقات کے لیے آتا یا سفیر ملاقات کے لیے آتا یا بادشاہ کی ملکہ سے یورپ کے کسی بادشاہ کی ملکہ ملاقات کے لیے آتی تو ڈائریکٹ محل میں لانے کی اجازت نہیں تھی. اس کو پہلے لے جا کے سروس اسٹیشن پہ اس کی سروس ہوتی تھی, نہلایا جاتا تھا, اس کو خوشبو لگائی جاتی تھی, اس کے بعد بادشاہ کے محل میں آنے کی اس کو پرمیشن ملتی تھی. کیونکہ بادشاہ کہتا تھا ان کی بدبو سے ہمارا دماغ کیا ہو جاتا ہے, ملکہ کا بھی دماغ. وہ ملکہ تو مسلمانوں کی ملکہ بہت نفیس ہوتی تھی, ان کی ملکہ سے بھی ملاقات کرنے سے پہلے اس کو کیا کرو, نہلا کے لاؤ. تو یہ صفائی کہاں سے سیکھی ہے انہوں نے, یہ مسلمانوں سے سیکھی ہے. تجارت مسلمانوں سے سیکھی, صفائی مسلمانوں سے سیکھی, سائنس اور ٹیکنالوجی. ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ نہ اٹھاتے, جتنی ترقی آج ہے نا یہ 300 سال کے بعد ہوتی. مسلمانوں کی سائنسدانوں سے فائدہ اٹھا کے جو کام 300 سال بعد ہونا تھا وہ 300 سال پہلے ہو گیا ہے. اور اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن جب دنیا میں آیا تو وہ واحد پہلی کتاب تھی جس نے لوگوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا, غور و فکر کرنے کا حکم دیا. تو بھائی اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیں, ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. کوئی بھی آپ کا ایمان پہ ڈاکہ ڈالے نا کہ بھائی یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ حدیث کو فالو نہیں کرو, قرآن کو, تمہیں کس کو فالو کروں میں, پھر بتاؤں نا تمہیں فالو کروں, تم اپنا بتاؤ. پہلے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. اسلام سے بھاگے اور ایسی چیز کی طرف جا کے بھاگتے ہیں جن کے پاس کوئی ہدایت ہے ہی نہیں.